ماں باپ کے 5 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگیوں میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں، وہ صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے علی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق مر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ 5 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آتے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں کی ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑے کرتے، گالیاں دیتے دیکھا تو توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو، اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر جنت واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں، مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت، رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ان کے فتنوں کو روکتے ہیں تو وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا دل حضرت فاطمہ تو زہرا، حضرت عائشہ کے دل سے زیادہ پاک ہے۔
اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اسے کہا، اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں تو آپ اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جس طرح گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں اپنی بیٹیاں سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال و حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھلایا جاتا ہے۔ کسی کو دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کریں۔